پاکستان کا جیوگرافی ایسا ہے کہ یہ ملک ہمیشہ سے فلڈز کا شکار رہا ہے۔ ہر سال مانسون کی بارش اور ہمالیہ کے برف پگھلنے کا پانی انڈس ریور سسٹم میں گرتا ہے، لیکن جب بارش زیادہ ہو جائے تو ڈیمز اور ڈرینیج سسٹم کمزور پڑ جاتے ہیں تو پانی کنارے توڑ کر شہروں اور گاؤں میں گھس جاتا ہے۔ کچھ سال پیچھے چل کے 2010 کا فلڈ دیکھا جائے تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا فلڈ مانا جاتا ہے۔ انڈس ریور نے اپنا کنارہ توڑ دیا اور پورے ملک میں پانی پھیل گیا۔ قریب 20 ملین لوگ متاثر ہوئے اور لاکھوں گھر ڈوب گئے۔ سڑکیں، اسکولز، کرافٹس اور ریلوے لائن سب ڈیمیج ہو گئے۔ یہ ایک ایسی تباہی تھی جس نے دنیا کا دھیان پاکستان کی طرف کھینچ لیا۔ We're going to get an update now on the deadly floods in Pakistan, where more than 100 people are still missing. 2010 کے بعد ہر سال چھوٹے بڑے فلڈز آتے رہے، سندھ اور پنجاب کے فیلڈز ڈوبتے رہے، کراپس برباد ہوتے رہے، اور اس دور میں لوگ سمجھنے لگے کہ یہ ایک ریگولر پرابلم ہے، لیکن ملک کی طرف سے سسٹینیبل سولوشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے کچھ سال بعد 2022 کے بڑے فلڈ میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی۔ اس سال مانسون بہت تیز تھا اور گلیشیئر بھی ریکارڈ اسپیڈ سے پگھل رہے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 33 ملین لوگ فلڈ سے متاثر ہوئے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس تھا۔ اس فلڈ میں قریب 30 بلین روپے کا نقصان ہوا۔ پروونسز کے حوالے سے دیکھا جائے تو سندھ اور بلوچستان سب سے زیادہ تباہ ہوئے۔ ایگریکلچر آلموسٹ ختم ہو گیا اور لاکھوں لوگ اپنا گھر اور زمین چھوڑ کر کیمپس میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے مدد دی، لیکن پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم پر سوال اٹھائے گئے کہ اتنی بڑی تباہی کے باوجود سسٹینیبل پلاننگ کیوں نہیں ہوئی۔ 2023 سے 2024 میں بھی فلڈز پچھلے طرح ہی آئے، لیکن 2022 کے لیول تک نہیں تھے، اور اس دور میں ایکسپرٹس بار بار وارن کرتے رہے کہ گلیشیئر میلٹ اور کلائمیٹ چینج فیوچر میں اور بڑی تباہی لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2025 کے فلڈز، جس میں آج کل کے حالات منتظر ہیں، اب 2025 کے فلڈ نے دوبارہ ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس بار کچھ فیکٹرز مل کر سچویشن کو اور خطرناک بنا رہے ہیں۔ نمبر 1، برسات اپنے نارمل پیٹرن سے زیادہ ہو رہی ہے۔ نمبر 2، ہمالیہ اور کاراکورم گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ نمبر 3، ڈیم ریلیزز ہوئے، یعنی کچھ ریورز میں پانی چھوڑنا پڑا، جس سے پنجاب اور سندھ میں اور تباہی مچ گئی۔ 2025 کے فلڈ میں پنجاب کے شہر ملتان، مظفر گڑھ، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان کے علاقے ڈوب گئے اور کئی گاؤں ریلوکیٹ کیے گئے ہیں، اور سندھ میں انڈس ریور کے کنارے والے زیادہ تر علاقے پانی میں آ گئے، اور کراچی میں بھی بارش اور فلڈنگ نے شہری زندگی کو پیرالائز کر دیا۔ نارتھن ایریاز میں گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں فلیش فلڈز اور لینڈ سلائڈز نے سڑکیں اور ولیج کٹ آف کر دیے۔ سیالکوٹ میں ایکسپورٹ انڈسٹریز اور فارم لینڈ دونوں ڈوب گئے، جس کی وجہ سے اکانومی پر ڈبل پریشر پڑ رہا ہے۔ اور ان باتوں سے ہٹ کے دیکھا جائے تو ہر بار فلڈ کے بعد ملک میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ ڈرینیج اور امبیکمنٹ ٹھیک سے کیوں مینٹین نہیں ہوتے، اربن پلاننگ کیوں ویک ہے، جہاں نیچرل واٹر پاتھس کو بلاک کر کے ہاؤسنگ بنائی گئی ہیں، پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ کا کوآرڈینیشن اتنا سلو کیوں ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کرپشن اور لاپرواہی کے باوجود میڈیا پہ صرف پرومیسز بنتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم ڈیم اور فلڈ کنٹرول پروجیکٹ پر عمل سلو رہتا ہے۔ ان باتوں سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو اس فلڈ میں فائنینشیل اور اکنامک امپیکٹ بھی پڑے۔ فلڈز کا نقصان صرف گھروں اور زندگیوں تک لمیٹڈ نہیں رہتا، بلکہ ملک کی اکنامی کو بھی ہلا دیتا ہے۔ ایگریکلچر برباد ہو جاتا ہے، خاص کر سندھ اور پنجاب کے فیلڈ سارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ سیالکوٹ، فیصل آباد اور کراچی میں ٹیکسٹائل اور ایکسپورٹ سسٹم رک جاتے ہیں۔ جی ڈی پی گر جاتا ہے، اور IMF کے بیل آؤٹ کے باوجود پاکستان کے لیے بجٹ اور مشکل ہو جاتا ہے۔ فوڈ انسیکیورٹی بڑھ جاتی ہے اور مہنگائی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو 2010 سے 2025 تک کا سفر یہی دکھاتا ہے کہ فلڈ صرف نیچرل ڈیزاسٹر نہیں، بلکہ گورننس اور پلاننگ فیلئر کا بھی نتیجہ ہے۔ ہر سال لوگ تباہی دیکھتے ہیں، مگر سسٹینیبل ڈیم، ڈرینیج سسٹم اور کلائمیٹ بیسڈ پلاننگ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ آج پاکستان کو صرف ریلیف ایفرٹس نہیں، بلکہ لانگ ٹرم فلڈ ریزیلنس اسٹریٹجی چاہیے، ورنہ ہر 2-3 سال بعد ملک دوبارہ ڈوبتا رہے گا۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔